اتنی لمبی نمازیں کہ قدم سوچ کے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے سبحان الذی اسری بنوری ہی تو نہیں ہے، میں نے غلط تو نہیں پڑھا کہیں بنوری ہو اور میں اسے بھی عبدی ہی پڑھ رہا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی کس کو؟ اپنے بندے کو۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہوتے تو وہاں پر ہوتا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گی بنوری ہی اپنے نور کو۔ نوریاں دے کر خاکیاں دے کر کدی نوری نہیں ہو جمیا، شان ملے ہے نوریاں تو ود۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس لیے کہتے ہو کہ شاید تمہاری نظر میں بشر کی شان نہیں ہے۔ ارے امام الانبیاء سردار ہے بشریت کے، براق پہ سوار ہیں، لگام نوریوں کے سردار جبرائیل کے ہاتھ میں ہے، وہ خادم ہے، یہ مخدوم ہے۔ اس ذریعے سے صوفیاء نے ہماری امت میں شرک پھیلایا۔ یہ عقیدہ پیش کر کے بلے شاہ کہتا ہے بے تے دی گال نہ کرمائی، بے تے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ الف اے بی سی ڈی، الف با تا، وہ کہتا بے تے دی گال نہ کرمائی، میں نو الف دی سمجھ کے نہیں آئی، ابھی میں نے اے نہیں سمجھا مجھے بی سی نہ پڑھاؤ، ابھی میں نے الف نہیں پڑھا مجھے با تا نہ پڑھاؤ، بے تے دی گال نہ کرمائی میں نو الف دی سمجھ کے نہیں آئی، نیم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ احد۔ رسول اللہ کا نام کیا ہے؟ احمد۔ دونوں میں فرق کتنا ہے؟ میم کی مروڑی کا؟ کہا جی آپ کو یہی تو سمجھ نہیں آتا۔ وہ میم کا برخا پہن کے اللہ خود وہاں احد تھا، مدینے میں احمد بن کے آ گیا۔ تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری صاحب کی کتاب ہے، اس میں وہ ایک جھوٹی روایت لکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ عرش کے پاس ایک پردہ ہے، اس سے نیچے میں اس پردے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں، آواز آتی ہے وہ لے کے آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا ہے کہ آواز دینے والا کون ہے؟ کہا جی کبھی جرت ہوئی نہیں، چاتی ماری نہیں، اب ذرا جاؤ تو ذرا دیکھنا کہ آواز دیتا کون ہے۔ جبرائیل گئے، آواز آنی شروع ہوئی، جبرائیل نے اس آواز پہ پرواز شروع کر دی، عرش کے اوپر پہنچ گئے، پردہ ہٹا کر دیکھا تو رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ۔ جبرائیل اسی لفظ کتاب کے لفظ ہیں، جبرائیل نے وہیں کھڑے کھڑے مدینے میں چاتی ماری تو وہی نیچے بیٹھے ہوئے تھے، پھر اوپر دیکھا وہی وہاں بیٹھے، پھر نیچے دیکھا پھر وہی وہ بیٹھے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا مجھے نہیں پتا تو وہ ہے یا وہ تو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائیو میں نے پہلے بتایا شرک ایسا جرم ہے نبیوں سے ہو جائے تو معافی۔ شیطان نے دو وار کیے، ایک تو ہمارے اندر شرک پھیلایا، یہ شرک شیطان اگر شیطان کے نام پہ پھیلائے گا تو قبول کرے گا کوئی؟ اس نے اولیاء کی شان اتنی بڑھائی اتنی بڑھائی، ان کی عصمت ہمارے دماغوں میں ایسی بٹھائی کہ جی بات تو غلط ہے لیکن دیکھو اتنے بڑے حضرت نے لکھی ہے، اتنے بڑے شیخ نے لکھی ہے، اتنے بڑے بزرگ نے لکھی ہے۔ ارے بھائی محمد کی بزرگی کے بعد سب کی بزرگی ختم ہو گئی۔ آپ کو حدیث سناؤں، بڑا عجیب جملہ ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کی، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، چچیرے بھائی ہیں آپ کے، اور وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کی تفسیر اور فقاہت عطا فرما۔ کچھ فتوے سیدنا علی کے نام پہ پبلک میں مشہور ہو گئے کہ علی نے یوں فرمایا، حالانکہ سیدنا علی نے وہ فتوے جاری نہیں کیے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کو بھی وہ فتوے ملے، پڑھے۔ اب ابن عباس کا جملہ سننا، کہا یہ فتوے علی نے نہیں دیے، یہ فتوے علی نے نہیں دیے۔ کیا مقصد پورا نہیں ہو گیا یہ کہنے سے؟ اگلا جملہ بڑا شدید ہے، کہا علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ اے نبی کے چچیرے بھائی اے ابن عباس رضی اللہ عنہما، ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ یہ فتوے علی نے نہیں دیے، معاملہ ختم ہو گیا؟ یہ کیوں کہا کہ اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے؟ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے پردوں کو پھاڑنا مقصود تھا کہ یہ دین محمد ہے، اگر یہاں علی کی بات محمد سے ٹکرائے گی تو وہ بھی غلط قرار پائے گی۔
آج کل کے مولوی کس بات کی مولی ہے؟ ہم کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو آیا پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، حدیث تو ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ابھی ہے ہمیں پتا مذہب ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں ایک گل نہیں ماننی، یہ وہ حدیث ہے جو وہابی لب لب کے پیش کرتے ہیں۔ ارے محمد کی حدیث کبھی مسلمان کے مذہب کے خلاف ہو سکتی ہے؟ میرا سارا زور آپ کے ذہن میں یہ نقطہ بٹھانے پہ مرکوز ہے کہ کائنات میں محمد جیسا کوئی نہیں آیا، وہ مصطفیٰ ہیں، ان کی بات سے بات ٹکرا جائے کسی کی ہو، ارے فاروق اعظم سے پیارا کون ہوگا؟ پیارے حبیب خود فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو خطاب کا بیٹا نبی بن کر آتا۔ یہ خطاب کا بیٹا آرڈر جاری کرتا ہے، بیویوں کو حق مہر جو دینا ہے میں فکس کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ 1000 ریال، اس سے زیادہ کوئی نہ دے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آتی ہے، بڑھیا دامن پکڑتی ہے فاروق اعظم، کہتی ہے تو نے کہا ہے، میں نے یہ فکس کر دیا اس سے زیادہ کوئی نہ دے، قرآن کہتا ہے خزانہ بھی دے دیا تو واپس نہ لو، فاروق تیری مانی جائے گی یا قرآن کی مانی جائے گی؟ فاروق تیری عظمت میں میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ گردن کو جھکا کے کہتے ہیں اخطا عمر اصابت عجوزہ، اور لوگوں عمر غلط کہتا ہے، بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، اخطا عمر اصابت عجوزہ، بڑھیا کی بات ٹھیک ہے، کیوں؟ بڑھیا نے وہ کہا ہے جو محمد نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شرک اولیاء اللہ کے نام پہ ہمارے گھروں میں داخل ہوا، کسی نے کسی پیر کو اللہ بنا دیا، کسی نے کسی پیر کو اللہ بنا دیا۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا دربار ہے لال شہباز قلندر صاحب کا، اس کے عرس پہ لگا ہوا بینر رب محمد کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس پہ بہت بڑا بینر لگا ہوا جس پہ لکھا ہوا علی اللہ، ڈیٹیل ہے نیچے، علی وہ ہے جس کو عربی میں اللہ، اردو میں معبود، ہندی میں بھگوان، فارسی میں خدا، انگلش میں گاڈ کہتے ہیں۔ نیچے شعر لکھا ہے زاہد نہ کر خلد بری کی بات، علی خدا ہے علی کی ذات۔ غضنفر توسوی ایک ذاکر ہے، اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، وہ کہتے ہیں علی کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ایک تم ہو، ایک تمہارا سایہ ہے، بس یہی اللہ اور علی میں فرق ہے، وہ عرش پہ علی ہے یا فرش پہ علی ہے۔ اور پیارے حبیب مارے کھا رہے ہیں اس بات پہ قل هو اللہ احد۔ یہ شرک کا دروازہ ہے جو رافضیت سے چلا، انہوں نے علی کو خدا کہا، صوفیوں نے اپنے پیروں کو خدا کہا، وہ کہا وہ بھی وہی ہے ہم بھی وہی ہے، منصور حلاج نے یہی نعرہ لگایا، اور یہ آج تک چل رہا ہے، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ مر جانے والوں کی باتیں نہیں ہیں، آج تک یہی عقیدہ چل رہا ہے۔ میں ایک دیگ میں سے ایک چاول آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل صدقات مولانا ذکریہ صاحب شیخ الحدیث کی کتاب کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان سے شائع ہوئی، اس کا صفحہ نمبر 558 ہے، حصہ دوم ہے، یہی عقیدہ اسی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں۔ 558 پر کہتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ لفظ ہے رب محمد کی قسم، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ یہ مندیل اس مندیل کا شریک ہے، یہ ٹیشو اس ٹیشو کا پارٹنر ہے، حصے دار ہے، اس میں سے جو جدا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم بندہ عبادت کر کے کہیں پہنچ جائے وہ اللہ نہیں بن سکتا، یہ شرک کا عقیدہ۔ یہ بزرگ جتنے بڑے بزرگ کیوں نہ ہو، محمد کے قدم کے خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور قرآن کہتا ہے نبی کو لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کرو گے زندگی بھر کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ شرک کی مثال یوں ہے لوگوں، آپ بھینس کے تھن سے دودھ نکال کے 3 کلو تازہ خالص دودھ لائے، بالٹی بھر کے آپ نے شہر میں رکھی، آپ کا بچہ قریب سے گزرتا ہوا چھوٹا پیشاب کی دھار مار دے اور 2 قطرے اس 3 کلو دودھ میں چلے جائیں، کوئی پیے گا؟
حدیث قدسی سنیے، مالک فرماتا ہے یبن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے تیرے اتنے گناہ ہو جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں کہ زمین پہ رکھے ساری زمین گناہوں سے بھر جائے۔ حدیث کے مطابق اس زمین سے پہلے آسمان تک کی مساوت 500 سال کا سفر ہے، تیرا یہ زمین و آسمان کا گیپ گناہوں سے بھر جائے، ثم لقیتنی، پھر تیری اور میری ملاقات ہو، ایک شرط کے ساتھ، اس سارے گناہوں کے ڈھیر میں میرے ساتھ شرک والا گناہ نہ ہو، میں سارے گناہوں کو نیکیاں بنا کے اپنی رحمت سے تجھے دے دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی۔ لیکن اگر شرک ہوا تو پھر معافی تو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ اپنی اس چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ میں کہا کرتا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہماری نظر آپ کی جیب پہ نہیں ہے، آپ کی جلد پہ ہے۔ وہ اور ہیں جن کی نظریں آپ کی جیب پہ ہوتی ہیں، وہ سالانے نذرانے عرسانے لے کے جو مرضی کرتے رہو، میں آپ ہی چھڑا لاں گا جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ وہاں کئی غوث پاکوں کو بیچاروں کو اپنی پڑی بھی ہوگی۔ غوث پاک چھوٹی سی بات ہے، پیر جیلانی چھوٹی سی بات ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام سب کی زبان پہ ایک جملہ ہوگا، اللہم رب نفسی، اللہم رب نفسی، اللہم رب نفسی، اللہ میری جان، اللہ میری جان، اللہ مجھے بچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے چلو آپ چلو، ہم میں بندہ مار لیا سی مکہ مار کے، میں نہیں جا سکتا۔ ابراہیم آپ چلے علیہ السلام، نہیں میں نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کر لی تھی، اللہ ناراض میں۔ نوح علیہ السلام آپ چلو، نہیں میں بھی نہیں جا سکتا، میں نے مشرک بیٹے کو کہا تھا چڑھ جا، اور اللہ سے کہا تھا اللہ میرا بیٹا، اور اللہ اس پہ ناراض ہو گیا تھا۔ آدم علیہ السلام بابا ہو سب کے آپ چلے، میں نے وہ درخت کھا لیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا۔ ایک غلطی ہمارے سٹاک میں تھی، اللہ نے معاف کر دی، لیکن ڈرتا ہوں کہیں اللہ پکڑ نہ لے۔ اگر چلنا ہے تو جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس چلو، اللہ کے نبی آپ چلے، اب مانا رہا، ہاں میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، رب کے عرش کے نیچے سایہ، رب کے عرش کا کے سامنے سجدہ کروں گا، اس کا پایا پکڑوں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا، سجدہ اپنی اللہ کی اجازت سے کروں گا، وہ دعائیں پڑھوں گا جو آج مجھے نہیں پتا، اللہ اس وقت خاص مجھ پہ القاء فرمائے گا، اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ اٹھانے کی اجازت نہیں دے دے گا۔ اور اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہو، پھر میں سر اٹھاؤں گا، مانگوں گا کیا، امتی امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ وہ گھڑی بڑی شدید ہے، وہاں پہ کسی کا دم نہیں چلنا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر دم مار کون سکے گا؟ جھوٹ بولتے ہیں وہ پیر و فقیر جو کہتے ہیں ہم چھڑا لیں گے۔ وہ ایک ذاکر کہتا ہے کہ مولا علی جو ہے نا جہنم کے دروازے کے پاس کھڑے ہوں گے، ایویں جی قیامت دا دن نہیں، کوئی فلم دی شوٹنگ چلن رہی، جہنم کے دروازے کے سامنے مولا علی کھڑے ہوں گے، فرشتے جہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، تو اس میں مولا علی تلاش کریں گے میرا ملنگ کون سا ہے، اور جو مولا علی کا ملنگ ہوگا اس کو پکڑیں گے، چھینیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ لا حول ولا قوت۔ ارے حسنین کی ماما ہے فاطمہ، رسول کی لخت جگر ہے فاطمہ، خاتون جنت ہے فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ وہ فاطمہ آتی، مصطفیٰ اپنی جگہ چھوڑ دیتے، ماتھے کو چومتے، ہاتھ کو چومتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ آپ فاطمہ کے گھر جاتے، فاطمہ آپ کے ماتھے کو چومتی، اپنے ہاتھ کو، بابا کے ہاتھ کو چومتی، اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ اس فاطمہ سے مصطفیٰ فرما رہے ہیں بنتی خذی من مالی ما شئتی اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ فاطمہ آج جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے لے جا، عمل کرنا، رب نے پکڑ لیا تو محمد نہیں چھڑا سکے، نہ کوئی بابا چھڑائے گا، کوئی پیر چھڑائے گا، کوئی شیخ چھڑائے گا۔ لہذا بھائیو شرک سے اپنے دامن کو بچاؤ، شرک سے اپنے دامن کو بچاؤ، شرک کے راستوں سے بچو۔ اللہ کا واسطہ ہے قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن سے رشتہ جوڑو۔
زیادہ نہیں روزانہ 1 گھنٹہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ ہمیں اہل شرک کے گروہوں سے بچائے، فرقوں سے بچائے، قرآن اور حدیث کو ماننے والا بنائے، محمد کا سچا امتی بنائے۔ اس حال میں موت دے اللہ ہم سے راضی ہو، اس حال میں موت دے اللہ ہم سے راضی ہو، اس حال میں موت دے ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر جنت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن